السلام علیکم دوستو، آج پھر میں حاضر آیا ہوں ایک ویڈیو میں۔ ایک واقعہ میرے سامنے ایک ایسا گزرا ہے جس کو دیکھ کر میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ان کے سامنے اس بات کو میں پیش کروں، ان کو بتاؤں۔ ایک حادثہ ہوا میرے سامنے، جس حادثے میں ایک انسان کی زندگی ختم ہو گئی۔ اللہ جو ہے ان کی مغفرت فرمائے، وہ مسلمان ہی تھے، تو ان کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا اور زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کی پہچان کرنی بہت مشکل ہو رہی تھی، یعنی ان کے پہچان کا اس علاقے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے ہندوستان میں ایک جگہ ہے بھوپال۔ بھوپال میں تقریباً آج سے کئی سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا کہ وہاں ایک بم بلاسٹ کیا گیا۔ تو بم بلاسٹ میں جو ہوا کیا کہ بہت سارے لوگ مارے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جب بم پھٹتا ہے تو پھٹنے کے بعد وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ کون مسلمان ہے، کون غیر مسلم ہے، کون یہودی ہے، کون عیسائی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کام ہے، وہ بلاسٹ ہوتا ہے تو لوگوں کی جان چلی جاتی ہے، جو لوگ اس کے زد میں آتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہزاروں لوگ وہاں مارے گئے، اس بم بلاسٹ میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اب ان ہزار لوگوں میں بہت سارے مسلمان بھی تھے، بہت سارے غیر مسلم بھی تھے۔ تو جن کی پہچان وہاں مسلمانوں میں ہو رہی تھی، یعنی جن کے چہرے سے، جن کے لباس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، تو ان کی لاشوں کو الگ کر لیا گیا۔ اور جو معلوم چل رہا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو ان کی لاشوں کو الگ کر دیا گیا، جو جن کے رشتہ دار تھے، جو جن کو پہچان رہے تھے۔ لیکن اسی میں کچھ لاشیں ایسی بھی تھیں، کچھ ایسی لاشیں بھی تھیں جن کی پہچان بہت مشکل تھی۔ نہ ان کے لباس سے پہچانا جا رہا تھا، نہ ان کے چہرے سے پہچانا جا رہا تھا، نہ ان کے کسی اور اینگل سے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، اور ان کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، اور نہ ان کی کوئی ایسی چیز وہاں پائی گئی، کوئی آئی ڈی وائی ڈی جس سے پتہ لگ سکے۔ تو اب وہاں کی حکومت، بھوپال کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ اب جتنی لاشیں بچ گئی ہیں جن کو پہچاننا مشکل ہے، ان ساری لاشوں کو ایک گڈھے میں ڈالو اور آگ لگا دو، یعنی ساری لاشوں کو جلاؤ اور ختم کر دو۔ اگر کوئی کسی کو پہچان ہی نہیں رہا تو کب تک ہم اس کے لیے پریشان ہوتے رہیں گے؟ تو ساری لاشوں کو کیا کیا گیا کہ آرڈر دیا گیا کہ ساری لاشوں کو گڈھے میں ڈالو اور آگ کے حوالے کر دو۔ تو بھوپال کے جو نوجوان مسلمان تھے، اللہ جو ہے ان کو ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے، اللہ ان کے علم میں، عمر میں بھی برکتیں نازل کریں، دعا ہے ان کے لیے۔ کہ وہاں کے نوجوانوں نے اپنی حکومت سے کہا کہ نہیں، آپ جو یہ حکم دے رہے ہیں، آپ نے جو یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ جتنی لاشیں ہیں سب کو جو ہے جلا دو اور ختم کر دو، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری ایک مانگ ہے کہ ہمیں ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنے ان لاشوں میں سے اپنے مسلمان بھائیوں کی جو لاشیں ہیں ان کو الگ کر کے ان کے لیے ہم نماز جنازہ کا انتظام کریں، کفن کا دفن کا انتظام کریں۔ تو وہاں کی حکومت نے پرمیشن دے دی کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں کوئی پہچان آ رہی ہے، کسی سے کوئی پہچان مل رہی ہے، تو تم اپنے پہچان کے مطابق جو ہے اپنے سے مسلمانوں کی لاشوں کو نکال دو وہاں سے، کیونکہ ہمارے مذہب میں لاشوں کو جلانا جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی نے دفن کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اب یہ بات ہو رہی تھی کہ اب پہچانا کیسے جائے؟ اب لاشیں تو سب برابر جل گئیں، جو ہے اس بم بلاسٹ میں کسی کے ہاتھ ختم ہو گئے، کسی کے پیر ختم ہو گئے، کسی کے بدن کے اور اعضاء ختم ہو گئے، تو ان کی پہچان کیسے کی جائے؟ کوئی رشتہ دار بھی نہیں مل رہا۔ تو وہاں کے نوجوانوں کو اللہ نے دل میں ان کے رحمت ڈالی کہ انہوں نے ایک طریقہ اپنایا، کہ نہیں، ایک طریقہ ہے جن سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اب وہ طریقہ کیا ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ سارے لاشوں کے کپڑوں کو اتارا جائے، اور ایک جو سنت ابراہیمی جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں ختنہ کہتے ہیں، تو یہ ہر مومن کے یہاں جب وہ بچہ ہی ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ یہ ختنہ اس کا کروا دیتے ہیں، تاکہ یہ اس سے جو ہے پاکی رہے، انسان پاک صاف بھی رہے، اس کے فوائد بھی بہت ہیں۔ تو ساری لاشوں کے کپڑے اتارے گئے،
اب ساری لاشوں کے جب کپڑے اتارے گئے تو ساری لاشوں میں جو جو مسلمان نظر آئے، جو ختنہ شدہ تھے، ان کی لاشوں کو الگ کیا گیا، اور جو نہیں پائے گئے ان کی لاشوں کو حکومت کے حوالے کر دیا گیا کہ آپ جلا دیجیے، آپ کی مرضی ہے۔ اب یہاں پہ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مذہب اسلام جیسا پیارا دین دیا، قرآن جیسی بابرکت کتاب عطا کی، اور نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، ایسا نبی ہمیں عطا کیا، اتنی اچھی عبادت، نماز، روزہ اللہ نے ہمیں دیا، سب سے پیارا نبی، سب سے پیارا دین، سب سے پیارا کلام اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آخر ہم کیسے مسلمان ہیں اور کس دور میں ہم چلے گئے کہ آج اگر ہمارا کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی حادثے میں ہماری موت ہو جائے، تو آج ہماری شکلیں ہم نہیں بتا پاتی کہ ہم مسلمان ہیں، آج ہمارا لباس یہ نہیں بتا پا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور شرم کی بات ہے کہ آج ہمیں پہچاننے کے لیے ہمارے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، ہماری لاش کو ننگا کر دیا گیا تاکہ ہم پہچانے جائیں کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں۔ تو وہ تو بھوپال کے نوجوان مسلمانوں کو بہت مبارکبادیاں دینی چاہیے کہ انہوں نے یہ عمل کیا۔ تو ایک بات میرے یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان نے اپنی مرضی سے نہیں، اپنے ماں باپ کی مرضی سے، جس انسان کے ماں باپ نے بچپن میں اسے ایک عمل کروایا جس کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں، جس کو ختنہ کہتے ہیں، تو اس سنت ابراہیمی کی برکت اس کو دنیا میں یہ مل گئی کہ جس سے وہ جو عمل اس نے خود نہیں کیا، اس کے ماں باپ نے اس سے کروایا، اس عمل کے وسیلے سے، اس عمل کی برکت سے اللہ نے اس کو دنیا کے عذاب سے بچا لیا، اللہ نے دنیا کے آگ سے اس کو محفوظ رکھا، وہ دنیا کے آگ سے بچ گیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص سنت ابراہیمی کو پر عمل کر لے تو وہ دنیا کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ تو جو مسلمان اپنے نبی کی سنت کو اپنا لے، اپنے نبی کی سنت پر عمل کر لے، تو کیا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا؟ کیا اللہ اسے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا؟ تو جواب ہے کہ بالکل بچا سکتا ہے اگر سنت نبی کو اپنا لیا جائے۔ بس یہی مجھے آپ سے کہنا تھا کہ اپنے کردار میں، اپنے لباس میں، اپنے چہرے پہ سنت نبی کو رکھیں اور اپنے دین سے جڑے رہیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں نبی کے صدقے میں دنیا کی بلاؤں سے بھی محفوظ رکھے اور آخرت کی بلاؤں سے بھی محفوظ رکھے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ابھی کے لیے خدا حافظ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور میرے چینل کو فالو بھی کر لیں، اور اگر کوئی بات اس میں غلط ہو تو آپ کامنٹ باکس میں میری اصلاح بھی فرمائیں۔ السلام علیکم۔